رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں پروگرام عاشقوں کے امام یعنی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے تذکرے، آپ کی سیرت، آپ کی بایوگرافی، آپ کی مبارک زندگی کیسی تھی، اس پر یہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں، اور پیارے پیارے تذکرہ امام احمد رضا سن کر عاشقان امام احمد رضا کے دلوں میں اللہ و رسول کی محبت بڑھتی ہے، اسلام اور دین کی محبت بڑھتی ہے، اور عمل کا جذبہ بڑھتا ہے، تقوی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یہ ذہن بنتا ہے کہ اس ہستی نے بڑے کام کیے، میں بھی کوئی کام کر جاؤں، میں بھی کچھ کروں امت کے لیے، دین کے لیے، اللہ پاک کے لیے، رسول پاک کے لیے، اسلام کے لیے۔ یقیناً یہ جذبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھنے والوں میں پیدا ہوتا تھا، اور آج بھی آپ کی سیرت سننے پڑھنے والے یہ جذبہ اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ امام احمد رضا کی زندگی ایسی ناقابل فراموش زندگی تھی کہ آپ کو پڑھنے سننے دیکھنے والا یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اتنا سارا کام، اتنا بڑا کام ایک زندگی میں آپ نے کیسے کر لیا۔ ظاہر ہے فیملی بھی تھی، گھر بار بھی تھا، کاروبار بھی تھا، اور بھی بندے کے ساتھ عوارض و لوازمات لگے ہوتے ہیں۔ اس میں اتنا بڑا کام کرنا اور اتنی بڑی دین کی خدمت کرنا، یہ بلا شبہ اللہ پاک کا فضل اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہی ہے کہ آپ نے چن لیا، اور بزرگوں نے، اللہ پاک نے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام لے لیا۔ آج ہم بھی سیرت اعلیٰ حضرت سے یہی سبق جو ہیں وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے ناظرین امام احمد رضا کی امت مصطفیٰ سے محبت۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے ضرور پیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں، اپنے بندوں سے وہ محبت فرماتا ہے، اور کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت نہ کرتے ہوں، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی ان کے دل میں نہ ہو۔ یہ آپ دیکھیں گے اللہ کے ولیوں کے جذبات سے، ان کے انداز و اخلاق سے آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ امت کی خیر خواہی، امت کے لیے شفقت ان کے دل میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہی بات امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں، بایوگرافی میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ لہٰذا آج ہم بات کریں گے، اسپیشلی ہمارے ساتھ خصوصی طور پر مفتی شفیق اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جناب مولانا مہروز مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم ان سے بات کریں گے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امت سے محبت کے حوالے سے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے بھی دل میں امت کی محبت پیدا ہو، ہم اپنے لیے نہ جئیں۔ اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے، اقبال نے کہا تھا نا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو یہ جو اوروں کے کام آنے والی بات ہے نا، یہ اللہ والوں میں کما حقہ پوری اترتی ہے۔ تو کوئی کتنا بڑا دعوے دار ہو اس رائٹس کا، اس رائٹس کا، یہ کمیشن، وہ کمیشن، اور بڑے بڑے اپنا ادارے بنا لیں، لیکن جتنی لوگوں کی خیر خواہی اور محبت آپ کو اللہ والوں میں ملے گی، کسی دنیا دار میں مل ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اللہ والوں کے دل میں جتنی مخلوق کی محبت ہے نا، میں تو یہاں تک کہوں گا، مہروز بھائی تصدیق کیجئے گا، کہ انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی محبت یہ بھی اللہ والوں کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ ان سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کو بھی کسی طریقے سے گزند نہ پہنچے یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم بھی ایسے ہو جائیں، ہم بھی لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ اس پر آج تھوڑی ڈیٹیل میں بات ہوگی، اور اعلیٰ حضرت کی باتیں ہوں گی، رضا رضا ہوگا، اور کلام اعلیٰ حضرت بھی سنتے ہیں ہم روزانہ۔ حاجی عارف اتاری صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم۔ آئیے کچھ کلام رضا سے، نعت رسول مقبول جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے لکھی، آئیے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ، ہم مصطفیٰ کے قدموں
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمان تاریک ہو رہا ہے زمان تاریک ہو رہا ہے کہ میرے قلب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ انہی کی بو مایائے سمجھ ہے انہی کا جلوہ چمن ہے انہی کی بو مایائے سمجھ ہے انہی کا جلوہ چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اور کریم ایسا ملا کہ جس کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ
मुफलिसों के फिर क्यों बताओ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा करीम अपने करम का सदका लाई में बेकदर को ना शर्मा तो रज़ा से हिसाब लेना तो और रज़ा से हिसाब लेना रज़ा भी कोई हिसाब में है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत कलाम है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा आप सुन रहे थे। बहुत ही खूबसूरत अशार हैं और ये भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक इजहार होता है। नात लिखना और प्यारे आका की तारीफ़ करना, प्यारे आका से बातें करने के मुतरादिफ़ एक अमल कह लीजिए। नातों में बंदा अपना माफ़िज़ ज़मीर अपने आका को बयान करता है कि या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये हालत है, मेरी ये कैफ़ियत है, करम फरमाइए। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की जो नाते लिखने की एक आदत थी, ये यूँ कहिए कि बिला तकल्लुफ़ बिला तसन्नो थी, बनावट से पाक। जो जज्बात हैं, जो कैफ़ियत हैं, वो सीधी सीधी बात करने की कोशिश फरमाते। और यही रंग, यही इखलास यूँ समझ में आता है कि इसी इखलास ने आपके कलामों को जैसे कि अमर कर दिया कि आपकी वफ़ात को अगरचे 100 साल से ज़ायद हो गए, इसके बावजूद आपके कलामों की खुशबू ऐसी ताज़ा है जैसे अभी अभी लिखे गए हों। अल्लाह करीम हमें भी इश्क़ रसूल अता फ़रमाए। मुफ्ती शफ़ीक साहब हमारे साथ हैं, मौलाना महरोज़ मदनी साहब भी हैं। आज हम हुज़ूर बात करेंगे आला हज़रत की उम्मत से जो मोहब्बत का अंदाज़ था और जो अल्लाह वालों की वैसे भी उम्मत से, बंदों से मोहब्बत होती है, वो सब देखते हैं कि किस तरीके से ये अपने आप को वक्फ़ कर देते हैं बंदों के लिए। और स्पेशली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो यहीं से ये चीज़ चलती हुई आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों की खैर खाई में उम्मत की खातिर अपने दिन रात गुजारे और इसके लिए तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, मारे भी खाईं, ज़ख्मी भी हुए, और इसके बावजूद लोगों को यूँ कहिए कि दोज़ख से बचाने का काम ये भी ना छोड़ा और लोगों की दुनियावी खैर खाई भी फरमाते रहे। किसी का कर्ज़ा उतारते रहे, किसी के घर में राशन पहुंचा रहे हैं, किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, किसी प्यासे को कभी ज़ाहिरी पानी पिला रहे हैं, कभी कोई बातनी प्यास बुझा रहे हैं। तो ये सिलसिला वहीं से चलता हुआ आगे बढ़ा उम्मत में। ये उम्मत सब उम्मतों में आखिर में है जी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों के आखिर में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अम्बिया से अफजल हैं और ये उम्मत पिछली साबिका सारी उम्मतों से अफजल है। बिल्कुल, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े अल्लाह ने इस उम्मत को भी ये शर्फ़ अता फ़रमाया। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ये खूबसूरत वस्फ़ कुरान ने बयान फरमाया है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि तुम्हारे पास ऐसे रसूल आए कि तुम्हारा मुश्किल में पड़ना उन पर गिरा गुज़रता है और वो तुम्हारे भलाई के चाहने वाले हैं। वाह। और मोमिनों पर मेहरबान भी हैं, रहम फरमाने वाले भी हैं। ये कुरान पाक ने वो ख़ास उम्मत से जो मोहब्बत, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत से क्या कितना आप मोहब्बत फरमाते, तो ये बयान फरमा दिया। वाह।
قیامت کے دن ہم بات کریں تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ انبیاء کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے سارے نبی ان ممبروں پر تشریف فرماؤں گے، میرا ممبر خالی رہے گا، اور میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں میں بیٹھوں اور مجھے یوں جنت میں داخل کر دیا جائے، بلکہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میدان محشر میں شفاعت فرماؤں. سبحان اللہ. یہاں تک فرمایا کہ جب وہ شفاعت میں کروں گا اور لوگوں کی فہرست جو جہنم میں جائیں گے تو ان کی جو فہرست مجھے ملے گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کی بھی شفاعتیں فرمائیں گے. کئیوں کو شفاعت مصطفیٰ کا وہ حصہ ملے گا کہ بلا حساب جنت میں جانا، کئیوں کی نیکیوں میں کچھ کمی ہے تو وہ کمی کا پورا ہو جانا، کئیوں کے گناہ معاف اور ختم ہو جانا، اور جو دوزخ میں جائیں گے ان میں عذاب کی تخفیف ہونا یا عذاب سے چھٹکارا پا کر بالآخر سارے مومن وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ مختلف مراحل میں یہ شفاعت انہیں نصیب ہوگی. تو یہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت، خیر خائی. الدین النصیحہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دین نام ہی خیر خائی کا ہے. یعنی دین نام ہی خیر خائی کا. پوچھا گیا کہ کس کے ساتھ خیر خائی؟ فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور اسی طرح جو حکمران ہیں ان کے ساتھ، اور پھر ارشاد فرمایا ہر مومن کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ، یعنی عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خائی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایک اصول ہمیں دے دیا اور ارشاد فرما دیا. اللہ کے حوالے سے کیسے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں اللہ جیسا نہیں ہے. یعنی اس طرح اللہ کو ماننا کہ اس کی گفتگو، اس کا کلام، اس کے انداز یہ تمام تر شرک سے پاک ہوں. اللہ رب العالمین کے لیے جو عقائد ماننا ضروری ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے مقدم ہیں اور وہ اس کے اندر ہوں. اسی طرح پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور ساتھ جو حکمراں ہیں ان کے حوالے سے، یعنی کہ جو وہ ایسی باتیں کہ جو جن کو حاکم اسلام جو دین کی باتیں لوگوں پر نافذ کرتے ہیں، معاملات نافذ کرتے ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کے معاملات کرنا. پھر فرمایا تمام لوگوں کے ساتھ. اب جو تمام لوگوں کے ساتھ خیر خائی نا بڑا وسیع امر ہے، جس کے اندر دینی خیر خائیاں بھی داخل ہیں اور دنیاوی خیر خائیاں بھی داخل ہیں. دینی طور پر تو یہ ہے، میں کہتا ہوں سب سے بڑی خیر خائی کہ کسی آدمی کو گمراہی سے بچا لینا، کفر سے بچا لینا، شرک سے بچا لینا، اور اس کا ایمان کامل کر دینا، ایمان دل کے اندر راسخ کر دینا، مضبوط کر دینا، یہاں تک کہ وہ اپنا ایمان اور عشق رسول کا چراغ لے کر قبر میں پہنچ جائے. یہ بہت بڑی خیر خائی ہے، بڑی خیر خائی. یعنی یہ سب سے مقدم تو یہ خیر خائی ہے کہ آدمی کے ساتھ کسی کو کسی حوالے سے یعنی دینی طور پر اس کی یہ ہیلپ کر دینا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کے اگر ہم یہ محبت امت کی محبت کے حوالے سے ہم اگر گفتگو کریں، کئی کیٹیگری آپ کی بنے گی اس کے. ایک تو دینی طور پر ہے، پھر اعلیٰ حضرت کا مشغلہ سارا دن لکھنے لکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، یہ بھی دینی معاملات کے اندر ہے. پھر کئیوں کے انفرادی دینی معاملات آنا اور کئیوں کے اجتماعی طور پر دینی معاملات آنا، پھر یہ معاملات. اچھا پھر اس سے آگے ہم چلیں تو پھر دنیاوی ایسے معاملات کے اندر کہ جو کسی کے ساتھ خاص اسی کا معاملہ ہے، کوئی غربت میں ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے. اگر ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کو ہم دیکھیں تو یقین کریں الدین النصیحہ کہ کہیں کہ کامل ترین فرد جس نے اس کے تمام ان گوشوں پر امت کے حوالے سے کام کیا تو میں کہوں گا وہ امام احمد رضا خان ہے، کہ جنہوں نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے بھی، جس وقت ہر طرف سے کفر، دلالت اور طرح طرح کے لوگوں کے دلوں کے اندر سے کسی نہ کسی طرح کے بہانے اور آزار کر کر عشق رسول کے چراغ کو بجھایا جا رہا ہو، دلوں کے اندر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے کوئی ایسی نیگیٹو باتیں ڈالی جا رہی ہوں، اہل بیت اطہار کے حوالے سے کمزور باتیں ڈالی جا رہی ہوں، اولیاء صالحین سے جو ہمارا تعلق ہے، نسبت ہے، اس نسبت کو قطع اور ختم کیا جا رہا ہو، اس وقت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کی یہ خدمت تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ سارے عقائد اپنے قلم کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے دلوں کے اندر راسخ فرما دی. تو یہ جو اس وقت یہ عمل کرنا، دیکھنا اشفاق بھائی، اگر کوئی کسی کو کھانا کھلائے اچھی بات ہے، بہت اچھا عمل ہے. یہ کھانا کھلانے والا کام بھی کئی کر سکتے ہیں،
اس کے لیے کسی کا خاص حافظ ہونا، کسی کا قاری ہونا، کسی کا خاص عالم ہونا، مفتی ہونا یہ ضروری نہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی، طاقت دی اور رب تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے تو وہ یہ عمل کرے گا اور وہ یہ کر سکتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی ثانی ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کہ وہ کام کون کرے گا۔ اب اس کے اندر مین چیز یہ جو عقائد کے حوالے سے تحفظ کرنا ہے کہ واقعی کوئی ایسا عالم ہو، کوئی اس حوالے سے اس کی خدمت ہو کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ عقائد کے حوالے سے بھی مضبوطی پیدا کرے، اور جو کچھ گمراہی والی باتیں آ رہی ہیں ان کا ایسا رد بلیغ کرے، ان کا رد بلیغ کرے، چاہے وہ عقائد جن کا رکھنا فرض ہیں اور وہ بدعات جن کو اپنے آپ سے دور کرنا فرض ہے۔ ان تمام گوشوں پر اگر ہم دیکھیں تو کام کیا ہے تو محمد رضا نے کام کیا ہے، اور یہ آج نبوت پہ ختم جی ہاں نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ بھی اسی زمانہ قریب میں ہی فتنہ اٹھا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے جو اس کا رد کیا جو اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس انداز سے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے جو احادیث مبارکہ، پھر صرف ایک ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ذات کے حوالے سے ختم نبوت والا چیپٹر ایسا ہے کہ جس میں کسی بھی مسلمان کا کوئی کمپرومائز نہیں، کسی طرح کی بھی کوئی کمپرومائز نہیں، اور الحمدللہ صدیوں سے یہ سلسلہ اور عقیدہ اتنا مضبوط ہے، انشاءاللہ قیامت تک مضبوط رہے گا۔ مسلمانوں میں ایسی جو کیفیات وہ رہے گی، وہ کسی کو اور کو قبول نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ تھا ہی ایسا، لیکن اس کا بھی رد چاہیے تھا، کیونکہ جس زمانے میں فتنہ اٹھ رہا ہے اور وہ اگر قلم کے زور پر، تحریر کے طور پر، تقریر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے تو اس کا رد بھی اسی طرح کا چاہیے۔ اگرچہ عقیدہ مضبوط تھا، آپ نے یہ تو کیا، لیکن شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب گفتگو ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عقائد رکھنا ایک مسلمان کے لیے اہم اور ضروری، اور حضور علیہ السلام کی رفت اور مقام کے حوالے سے، اس میں بھی اگر آپ کو کوئی کسی طرح کی کمزور بات کہیں سے آتی کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ فتنہ کھڑا ہوا، تو وہ پھر آپ نہیں دیکھتے تھے کہ سفر میں یا حضر میں، آپ بھلے سفر حج کے اندر ہیں لیکن حضور اسلام کے علم غیب پر پوری کتاب تحریر فرما دی، تو وہ فتنے کو آپ نے دبایا، ختم کیا، اور وہ آپ نے تحریر علماء کو اپنی پیش کی، اور کچھ گھنٹوں میں آپ نے اپنی وہ تصنیف عربی زبان میں الدولۃ المکیہ جس کو آپ نے تحریر فرمایا۔ تو یہ بھی امت سے محبت، میں کہتا ہوں یہ اس وقت کے لوگوں سے محبت تو ہے ہی ہے، لیکن آج دیکھیں 100 سال سے زائد ہو گئے وصال کیے ہوئے، پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی جب ان کتابوں کو کوئی پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یقیناً ہم پر یہ احسان فرما دیا اور بعد والی مشکلات کو بھی حل فرما دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو علمی طور پر امت سے، اور یہ دینی طور پر، ابھی دینی پر بات ہو رہی ہے، ابھی بہت سارے جہاد اور ہمارے ٹاپکس اس میں باقی ہیں ناظرین، کہ اعلیٰ حضرت کی غریبوں سے محبت کیسے تھی۔ آپ نے بات چھیڑی تو مجھ سے تھوڑا سا رہا نہیں جا رہا، کھانے کی بات ہے، اور اعلیٰ حضرت کی وہ جو بات جس میں آپ نے غریبوں کی اور بالخصوص طلبہ کی جو دعوت کی تھی، تو فرمایا کچھ بنگلہ دیش سے تعلق ہے، کچھ پنجاب سے تعلق ہے، کچھ فلاں ہے، تو کہا دعوت بھی ویسی ہوگی جو تمہاری پسندیدہ ڈش ہے وہی تیار کی جائے گی۔ تو کسی نے کہا ہمیں فش چاہیے تو ان کے لیے فش ہے، کوئی بریانی کی کر رہے ہیں تو بریانی ہے، قورمہ کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے، یعنی جو ان کی پسندیدہ تھی۔ تو خوشی کے مواقع پہ آپ طلبہ اکرام کی بھی اس طریقے سے ان کو آپ دعوت پیش کیا کرتے ہیں۔ بالکل، اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل جامعہ تھا، وہ جی ہاں، جامعہ منظر الاسلام، جی ہاں، اس میں اعلیٰ حضرت نے طلبہ کی ویسے بھی خدمت اور خیر خواہی فرماتے تھے۔ خیر یعنی بھلائی، خواہی مانے چاہنا، بھلائی چاہنا، یہ محبت کے معنی میں یہ ہے۔ مہروز مدری بھائی کیا فرماتے ہیں؟ امت سے محبت اور امام احمد رضا، ایسا یوں کہیے کہ طویل ٹاپک ہے کہ آپ دیکھیں جدھر اعلیٰ حضرت کی امت سے محبت، اور دینی طور پر اسپیشلی جیسے مفتی صاحب ابھی اس کو لے کر چل رہے تھے، میں چاہوں گا دینی طور پر جو امت کی محبت اور علمی کاوشیں اور اپنا تن من دھن اس پہ لگا دیا، اپنا سرمایہ تک لگا کے لوگوں کی خدمت کی اور امت کے لیے وقف رہے، جیسے کہ تقریباً 50 سال سے زائد کا عرصہ تو فری آف کاسٹ وہ بھی فتویٰ دیتے رہی، اس سے بڑھ کر کیا امت کی خدمت ہوگی؟ بلکہ اس پہ تو واقعہ بھی ہے نا کہ ایک صاحب آئے اور وہ مٹھائی کا ہنڈیا لے کر آئے، اس کو مٹی کے گویا کے چھوٹے سے اس میں برتن میں جو مٹھائی تھی وہ پیش کی، تو کہا کوئی کام ہے، برفی تھی، کوئی کام ہے، تو کہا نہیں کام کوئی نہیں۔ پھر کچھ دیر بیٹھے تو وہ تعویذ وغیرہ مانگا، تو تعویذ بھی دیا اور پھر وہ منگا کے واپس بھی دے دی کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تعویذات کے کوئی رقم وغیرہ نہیں لی جاتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو امت سے شفقت، محبت اور خیر خواہی جسے کہہ لیں، ایک تو مفتی صاحب نے حدیث پاک بیان کری، اور یہ ہم سب کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے آج جو اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک تو اعلیٰ حضرت کی عظمت اور ان سے جو ہماری عقیدت ہے وہ ہے،
دوسرا یہ کہ خود ہمیں سیکھنے کو ملے کہ یہ بلندی کا وہ مینارہ نور ہے، ہدایت کا وہ مینارہ نور ہے، عمل کی وہ جلتی ہوئی شمع ہے کہ جس کے نور سے ہم اپنی زندگیوں کو منور کریں۔ اشفاق بھائی دیکھیں، آپ نے تمہید میں بات کی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اگر ہم دیکھیں تو قرآن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں بھی وہ محبت، وہ شفقت، وہ خیر خواہی کا جذبہ نظر آتا ہے، اور پھر سینہ بہ سینہ یہ مسلمانوں میں منتقل ہوتا چلا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اگر ہم دیکھیں، آپ جس پوائنٹ آف ویو کو لینا چاہ رہے ہیں، جس نقطے کو لینا چاہ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد تھے۔ آپ جب مجدد تھے تو تجدید، دین کا احیاء کرنا، دین کی نشو و نما کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کاٹ چھانٹ کرنا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بنیادی وصف اور ذمہ داری تھی۔ اور اس میں بھی سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ دین اسلام کے مسلمہ جو ثابت شدہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، اور جو ایسے عقائد یا نظریات جو اسلام کے نام پہ تو آ رہے ہیں لیکن وہ اسلامی عقیدے سے میچ نہیں کرتے، وہ قرآن و حدیث کے دلائل اسے انڈوز نہیں کرتے، تو ان کا رد کیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی کیا۔ آپ کی ساری تصانیف اس پہ شاہد عادل ہیں، گواہ ہیں، وٹنس ہیں، آج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے جو بھی فتنہ اٹھانا، چاہے وہ عقائد و نظریات کے حوالے سے ہو، چاہے مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کو اجیرن کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے سیاسی حوالے سے ہو، چاہے تعلیمی حوالے سے ہو، چاہے اصلاح ظاہر ہو، چاہے اصلاح باطن ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے اپنے کارہائے نمایاں جو تھے وہ انجام دی۔ اور اس میں بڑی بنیادی چیز جو تھی وہ تھی آپ قلم کار جو ہے، آپ کی جو تحریر ہے، آپ کے قلم جو ہے، گویا کہ اس سے آپ نے سب سے زیادہ جہاد کیا، قلم کے ذریعے سے کتابیں لکھی، شاعری فرمائی، خود ترجمہ کنز الایمان جو ہے وہ کیا آپ نے، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کی نشو و نما اور مسلمانوں کی کامیابی، آسانی، خیر خواہی اور شفقت کے معاملات آپ بجا لائے۔ آپ دیکھیے ابھی جو بات ہو رہی تھی قادیانی کے رد کی، ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کرنے کی، اسی طریقے سے دیگر معاملات میں جب کبھی اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے غلط نظریے گھڑے گئے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی کا قلم تھا کہ جس سے کتابیں نکلیں، رسالے نکلے، اور مسلمانوں کو درست اسلامی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، توحید کے بارے میں بیان کیا۔ جب کبھی سائنس کی طرف سے ایسے نظریات آئے کہ جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی تھے جو مسلمانوں کی محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، دین کا ایک جو ذمہ داری تھی آپ پر احقاق حق و ابطال باطل کی، کہ حق کو واضح کریں اور باطل یا برے نظریات کی جو بیخ کنی کریں، اسے کاٹیں، تو وہ نبھاتے ہوئے آپ نے ان کا بھی رد فرمایا۔ اسی طریقے سے جا بجا آپ کو ملے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد وقت ہیں، اور یہ بات آج کے دور میں شاید سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہو، کیونکہ آج کل تو القابات و خطابات جو ہیں وہ گویا کہ تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں ریوڑیوں کی طرح، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جن افراد نے اعلیٰ حضرت کہا یا جن افراد نے مجدد کہا، وہ خود کوئی بچے نہیں تھے، وہ خود بہت بلند پایا اپنے وقت کے فقیہ، امام، علماء میں سے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقتدا، پیشوا اور اپنا بڑا تسلیم کیا، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان چیزوں کے ذریعے سے اصلاح امت کا معاملہ کیا، خیر خواہی امت کا معاملہ کیا۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کی زندگی میں دیکھیں تو پھر اس کا پریکٹیکل ہمیں نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عالم دین ہیں، امام وقت ہیں، فقیہ ہیں اور مجدد ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی جو ہے نا، مفتی صاحب نے جیسے کہا کہ ایک کامل نمونہ نظر آتے ہیں اس حدیث پاک کا، اسلامی تعلیمات کا، یہ تو بالکل ہے، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کو ہم دیکھیں، بطور لیڈر کے ہم دیکھیں، بطور امام کے ہم دیکھیں، تو آپ نے اپنی زندگی سے تو ان چیزوں کی تصدیق کری، یا کہہ لیجیے اپنی پریکٹیکل لائف سے کر کے دکھایا، لیکن اس سے بھی پہلے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کا جو بڑا بنیادی کام تھا وہ تھا تھیوری دینا،
आइडियोलॉजी देना। आप देखिए आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, किताबें जो हैं आज हम देखते हैं तो आला हजरत का शुक्रिया अदा करे बगैर नहीं रह पाते कि अल्लाह का शुक्र है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस मौजू पे भी लिख दिया, इस मौजू पे भी लिख दिया, इस मौजू पे भी लिख दिया। बड़े बड़े मसले आसान हो जाते हैं। आप देखिए किफलुल फकीहुल फाहिम देखिए, तो इस तरीके की किताबें, रिसाले और फतावा जात आला हजरत का। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं इंशाअल्लाह वो भी बयान करते हैं, लेकिन बुनियादी बात ये, एक लीडर होने की हैसियत में आपने जो थ्योरी दी, आपने जो आइडियोलॉजी दी, आपने जो प्रिंसिपल्स दिए ना, वो उस वक्त भी कारआमद थे और आज भी कारआमद हैं। बिलखुसूस अगर वक्त मिला तो इंशाअल्लाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मुसलमानों की मुआशी तरक्की के लिए जो 4 नुकाती एजेंडा दिया, 4 पॉइंट्स दिए कि अगर हम इन पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह मुआशी तौर पर हम मुस्तहकम हो जाएंगे, फलाह फौज पालेंगे, कामयाबी पालेंगे, आसानी पालेंगे। और अशफाक भाई, ये सारी चीज़ें खैर ख्वाही हैं, ये सारी चीज़ें शफकत हैं। यूँ तो आप जो है गरीबों की दावत भी कबूल कर रहे हैं, दीगर भी मामलात हैं, वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ है, उसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन एक लीडर होने के नाते एक लीडर का काम है आइडियोलॉजी देना, विजन देना, लोगों को बड़ा नजरिया देना। इकोनॉमिकली जैसे आपने फरमाया, ये बड़े अच्छी आपने तवज्जो दी कि इकोनॉमिकली भी मुसलमानों को उठाने के आपने तरीके बताए कि मुसलमान कैसे उठ सकते हैं, किस तरीके से जो है वो मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि ये बैकबोन होती है। अगर किसी की मईशत कमज़ोर है तो वो ऐसी कौमें भी गिरती हुई नजर आती। और ये उस वक्त आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दी, मतलब बैंकिंग भी इतनी ज़्यादा आम नहीं हुई, उस वक्त बैंक के अच्छे उसूल दिए। मुफ्ती साहब, जैसे कि दीनी तौर पर उम्मत की खैर खाई और मोहब्बत की बात हो रही है, बाज़ हमारा वो तबका भी है जो एक जुमला कहता है, मैं उस जुमले से सवाल करूँगा कि आला हजरत में वो चीज़ किस दर्जे पाई जाती है। वो जुमला है सुन्नियत का दर्द। सुन्नियत के दर्द के हवाले से आला हजरत को किस तरह डिफाइन करें? सुन्नियत का दर्द, असल में सुन्नियत मुसलमान को ही ना, आला हजरत कोई मसलक रज़ा कोई अलग से नहीं है, ठीक है। ये बाज़ औक़ात इसको यूं करके भी लोगों के जहनों को अंदर कमज़ोरी या वसवसे दाखिल किए जाते हैं कि आला हजरत को 100 साल हो गए हैं तो इसका मतलब बरेलवी 100 साल से हैं, तो हैं ही 100 साल, इससे ऊपर नहीं। तो आला हजरत के नाम से पहचान हमारी बरेलवी यो बनी, लेकिन मसलक रज़ा ये कोई जुदा नहीं है, बल्कि ये उन्हीं तालीमात पे चाँद जो अकायद इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के लिए जो रखना ज़रूरी हैं, और जो सहाबा के अकायद, जो ताबईन, तबा ताबईन और असलाफ़ हमारे सारे बुज़ुर्गों के जो अकायद और नज़रियात हैं, उन्हीं को गोया उनके अंदर कई चीज़ें ऐड की जा रही थी, कईयों को ख़त्म किया जा रहा था, कईयों को माइनस करके या उनको गलत करार दिया जा रहा था। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने वही असलाफ़ वाले अकायद ही उजागर किए हैं, उन्हीं को वाज़े किया है। तो कोई मसलक रज़ा जुदा नहीं है। हमारे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं आला हज़रत पर आंखें बंद, और आला हज़रत के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो तलबा को भी नसीहत करते हैं कि तुम्हारे कान जो है वो गोया के बहरे और तुम्हारी आंखें अंधी, यानी कोई नज़र ही नहीं आता, यानी इसके बरक्स बरखिलाफ़ कोई बात ना सुननी है ना देखनी है। इसकी मेन वजह यही है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ही असल सुन्नियत इस्लाम का जो चेहरा है और जो उसके सही मानों में तालीम है वो लोगों के सामने रखी, और वो आपने उसी का आपने दर्स फैलाया है। अच्छा, जहाँ पे कभी सुन्नियत का ऐसा मामला आता था ना, अगर कभी किसी ख़ास इलाके से भी आता, जैसे अभी आप बात भी कर रहे हैं, तिजारत के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आला हज़रत ने ये कई उसूल इस तरह के दिए और गुफ्तगू भी फरमाई। वहाँ अपने मुसलमान भाइयों को ओवरऑल फरमाया तुम्हें क्या पड़ी हुई है कि तुम अपनी बचत वाले और पैसा तुम्हारा गैरों की तरफ जाए, और अपने भाइयों को क्यों नहीं तुम नफ़ा देते हैं जी। और उनमें एक आपने ताजरों की खैर खाई के लिए फरमाया कि अगर कोई 4 आने इनकी तरफ ज़्यादा जाते हो तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है कि कोई चीज़ भले सस्ती कहीं और से मिलती हो, ज़बरदस्त, तो ये फ़ायदा मेरे मुसलमान भाई को होगा। ये यानी माली तौर पर भी आप इस हवाले से, और ये आला हज़रत के अंदाज रहे। हम जब इस तरह की बातें बयान करते हैं शफाक भाई, बाज़ बात होता है स्क्रीन पर ये नाज़रीन सुन रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, या इस तरह के हमें बुज़ुर्गों की बातें करते हैं, बोलते हैं औलिया की हैं, बुज़ुर्गों की हैं, और वो साहिब मज़ार हो, बस उन्हीं का हिस्सा था, हम थोड़ी कर सकते। जी हाँ, मैंने भी आज नियत की थी कि वो चीज़ें हम जैसे आपने भी कहा था कि हम उनके कोई गुफ्तगू करें कि जो फैमिली वाले भी, आम फर्द भी, जिसको कुछ सीखने समझने के लिए बात हो जी। फैमिली मैटर के ऊपर एक बात करूँगा मैं। आला हज़रत के वालिद गिरामी एक दफ़ा अपनी अहलिया से
اور اعلیٰ حضرت کی والدہ سے کہنے لگے کہ میں بچوں میں تقسیم کر رہا ہوں جائیداد. تو آپ نے ایک لکھا، پرچہ لکھا، تحریر فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کو پیار سے امن میاں کہا کرتے تھے. تو امن میاں بھی آپ کا ایک گھر کے اندر نام تھا آپ کا. صحیح. تو جب امن صاحب آئیں یا امن میاں آئیں تو ان کو یہ دکھائیں، وہ اوکے کرتے ہیں تو اس کو رجسٹری کروا لیتے ہیں. صحیح. اچھا، والد صاحب نے یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کے جو دوسرے دونوں بھائی ہیں تو مولانا حسن رضا اور مولانا محمد رضا، تو یہ بزنس بھی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اور یہ ان چیزوں میں مشغول ہیں. اور یہ اعلیٰ حضرت جو ہیں تو انہوں نے شب و روز ہی اپنا اسی کام کے لیے ہے. جی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جائیداد میں سے کچھ زیادہ حصہ اعلیٰ حضرت کے لیے انہوں نے لکھا کہ یہ ان کے لیے ہم کرتے ہیں. اور پھر کہا کہ وہ جو زمینیں جن کی مالکانہ حقوق ملکیت اعلیٰ حضرت کو دی جا رہی تھی، تو کہا کہ اس کی جو آمدنی آئے گی تو 50 روپے ماہوار ایک بھائی کو اور 50 روپے دوسرے بھائی کو یہ آپ دیتے رہیں، اور ملکیت وہ ایک طرح کی آپ کو ایک نصیحت کہہ لیں یا وصیت کہہ لیں، یہ کہہ کر انہوں نے تحریر میں یہ لکھا ہوا. جب آپ گھر آئے، آپ کی والدہ نے وہ تحریر پکڑائی تو آپ نے دیکھا تو آپ رونے لگ گئے نا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. اب رونے لگے تو پھر والدہ نے پوچھا کہ امن میاں کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ آپ کے والد یہ چاہ رہے ہیں اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے آپ کو ہی کہا کہ یہ دیکھ لیں. فرمایا کہ مجھے دونوں باتیں منظور نہیں ہیں. ایک تو مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے کہ میں ان سے زیادہ حصہ لوں، زیادہ حصہ بھی منظور نہیں، اور مالکانہ حقوق بھی منظور، اور یہ بھی منظور نہیں ہے کہ وہ میرے محتاج رہیں، میں ان کو 50 روپے دیتا رہوں. یعنی 50 روپے اس وقت کے، آج کل کے کئی ہزار روپے ہوئے. بالکل 1000 روپے. یوں سمجھ لیں کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم 56 روپے تھی، جس کے اوپر ہم کہتے ہیں نا قربانی واجب ہوتی ہے، 56 روپے، جس کو صاحب نصاب ہم کہتے ہیں، لاکھوں میں جائے گی 50 روپے. یعنی اس طرح کی اگر ہم بات کریں، اس لیے اعلیٰ حضرت کے جو کتابیں رسائل میں دیکھتے ہیں کسی کا 50 روپے قرضہ دیا، کسی کو 10 روپے، تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں 120 سال یا 150 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ابھی بھی گھر میں بیٹھے ہیں تو بڑے بوڑھے جب بات بیان کرتے تھے اس زمانے میں 10 روپے کے اندر گھی بھی لے آتے، چینی بھی لے آتے، یہ ساری چیزیں وہ تو ابھی بھی موجود ہیں ایسے جو بیان کرتے ہیں. 150 سال پہلے کیا ہوا؟ 150 سال پہلے کیا ہے؟ تو یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ 50 روپے اس کو دینا، یعنی اس کے ماہوار کے تمام اخراجات کے لیے تو کافی شافی ہو جائے. بالکل. تو کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، بھائی میرے محتاج یہ ہوئے کہ میری وہ جو آمدنی آئے اس میں سے میں 50 ان کو دوں، میں یہ دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہے. اچھا. یہ دونوں چیزیں، یعنی آج کی فیملی کے حوالے سے اگر کوئی آدمی غور کرے اور گھر کے اندر اس طرح کی گفتگو ہو، اچھا یہ کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں تھا، یعنی کہ کیونکہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب بھی ٹھیک ٹھاک عالم دین تھے اور رئیس المتکلمین تھے. شریعت مطہرہ کا حکم ہی ہے اگر کوئی والد اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو بہتر حکم عدل کر لے، برابر تقسیم کر لے. اور اگر کوئی آدمی کسی خاص اپنے بچے کو کسی دینی فضیلت کی وجہ سے زیادہ دینا چاہے، یہ بھی اس کو اجازت ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے. اور دینی فضیلت یہ ہے کہ یہ دینی طور پر مشغول ہے، اسی طرح کسی نے خدمت زیادہ کی ہے اس کو زیادہ دینا چاہیں تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. اچھا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمائے یہ دونوں چیزیں مجھے یہ قبول نہیں ہیں، یہ دونوں مائنس ہوں اور ایک نارمل طریقے سے یہ معاملہ وہ ہو. اب جب والد صاحب آئے تو ان اعلیٰ حضرت کی والدہ نے یہ پیش کیا کہ امن میاں تو اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ مان نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دونوں چیزیں قبول نہیں ہیں، منظور نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے کہا جیسے وہ کہتے ہیں نا پھر ویسے کر لیا جائے، پھر جیسے وہ کہتے ہیں تو ویسے. آپ نے یہی فرمایا اور ایسا ہی ہوا، اور اس کے بعد والد صاحب جلد ہی وصال فرما گئے. اور پھر آپ اپنی والدہ محترمہ کو کہتے کہ یہ سب کچھ بھلے والد صاحب نے دیا ہے، ان کی ملکیت میں ہوا ہے، یہ سب انہی کے پیش ہوتا ہے کہ یہ سب آپ ہی چلائیں. یہ معاملات اعلیٰ حضرت ان چیزوں میں زیادہ رہتے بھی نہیں تھے، اور اسی لیے آپ کی عادت مبارکہ اور یا آپ کے سخاوت کا جو باب آتا ہے اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ذاتی مال میں سے کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا موقع نہیں آیا. زکوٰۃ کی ادائیگی کا موقع نہیں آیا، حالانکہ بڑے زمیندار تھے، بڑے بالکل اس حوالے سے اتنا مال کبھی رکھا ہی نہیں ہے، یعنی جتنا آتا تھا تقسیم کرتے تھے. اور جب یہ آتا تھا اور پھر گھر میں والدہ صاحبہ کے پاس آتا، ان کے پاس جب آتا تو وہ آپ ایسے ہی بانٹتے تھے، تقسیم کرتے تھے تو پھر خوش بھی ہوتے. فرمایا کہ والد صاحب اس وقت کہہ رہے تھے 50 ان کو ہر مہینے آپ دیتے رہنا، لیکن آج یہ ہے کہ ان کو خود ہی یہ مل رہا ہے اور یہ خود ہی اپنے طور پر یہ معاملات
چلا رہے ہیں. تو یہ ایک فیملی کے حوالے سے اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو یوں اپنے اندر اور اپنی فیملی کے کئی معاملات، اس وقت یہ بہت بڑے ایشو ہوتے ہیں. جیسے ہی والد صاحب کی کچھ عمر وہ زیادہ ہو رہی ہو، یا وہ دکان پہ آنا جانا کچھ کم کر دیں، بزنس پہ اب تھوڑی سی وہ کم کر رہے ہیں، بچے بڑے بھائی زیادہ محنت کر رہا ہے، اب معاملات کئیوں میں جو نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. حالانکہ دین نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو جائے تو والد کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے والد کے لیے تو استغفار کرو، دعا کرو. جو والد کے دوست ہیں ان سے اچھے تعلقات رکھو، ان سے اچھے تعلقات رکھو، ان کے صدیق دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو. آپ ذرا یہ بتائیے کہ دین یہ سکھا رہا ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد والد کے دوستوں سے بھی اچھا برتاؤ کرو، مگر وہ گھرانہ کون سے اسلام کے نقش قدم پر چل رہا ہے کہ جن کے آپس میں بھائیوں میں تعلقات وہ درست نہیں رہے. والد کا جو بیٹا ہے سگا اس سے ہی برے تعلقات ہیں، دوست کا کیا ہوگا؟ میں اشفاق بھائی یہ مفتی صاحب کی بات سے میں بیان کروں کہ دو باتیں. ایک تو اعلیٰ حضرت کے دل میں نا دنیا کی محبت نظر ہی نہیں آتی. یہ اللہ والوں کا یہ انداز ہے. تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو آمدنی ہوتی بھی تھی نا وہ والدہ کے پاس رکھوا دی جاتی. ایون اعلیٰ حضرت کو جب کچھ زیادہ کتابیں خریدنا ہوتی نا جن کا ایکسپینس تھوڑا زیادہ ہوتا تو والدہ سے اجازت لیتے، اپنی ہی رقم کی اجازت والدہ سے لیتے پھر خریدتے. اچھا اسی طریقے سے بھائیوں میں کیسا معاملہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کی تو عزت آپ اسی واقعے سے ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے والد ماجد خود بہت بڑے عالم دین، لیکن وہ بھی آپ ہی کی بات کو ویلیو دے رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. آپ کے بھائی جان جو تھے محمد رضا خان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نہ کسی نے برائی کرنا چاہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور برائی کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ زیور بنوایا ہے. تو وہ دل میں برائی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ تو ایسے کر رہے ہیں یوں اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیگم کے لیے، اچھا بیوی کے لیے، یعنی اعلیٰ حضرت کی بھابھی کے لیے. اچھا. تو اب وہ برائی کے بطور بتا رہے تھے کہ دیکھو وہ تو ایسے ایسے خرچے کر رہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ دو باتوں کو بیان فرمایا اگر تو انہوں نے اپنے مال سے بنوایا تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا بھائی اتنا فراغ دست ہے، اتنی فراخی ہے اس کے پاس کہ اس نے زیور بنوایا، یہ تو خوشی کی بات ہے. اور اگر میرے مال سے بنوایا تو یہ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے، گویا کہ کیونکہ میرے مال کو اس نے اپنا مال سمجھا. اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی، اس سے زیادہ محبت کیا ہوگی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس پہ. اچھا آپ نے جو بات کی تھی وہ سنیت کے درد والی، مجھے ایک واقعہ اس حوالے سے ملتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک دور دراز شہر سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس ایک خط آیا، اور خط اس مسئلے میں تھا کہ کسی طالب علم کو کوئی وظیفہ یا تعویذ وغیرہ کرنا تھا اور اس کے لیے ایک مخصوص وقت چاہیے تھا، شرف آفتاب توقیت وغیرہ کے حوالے سے، تعویذات کے حوالے سے وہ چاہیے تھا. تو انہوں نے معلومات کری تو پتہ چلا جی بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علم کے ماہر ہیں. انہوں نے خط لکھا، طالب علم تھے، سنی تھے، عاشق رسول تھے، مسلمان، تو انہوں نے خط لکھا. اب جب خط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا، اچھا وہ وقت جو ہے نا پورے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اچھا پھر اگلے سال آئے وظیفے کا وقت، ہاں تو وہ پھر اگلے سال آئے. اب جب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس خط پہنچتا ہے تو وہ دن وہ ہے کہ اگلے دن وہ وقت آنا ہے. اچھا یہ جدید دور نہیں ہے، یہ واٹس ایپ اور ای میل یہ والا نہیں ہے، وہ تو پرانا دور ہے. تو خط آیا تھا. اب اعلیٰ حضرت کو تشویش ہوتی ہے، آپ دیکھیں کس کی، ان نون طالب علم کی، ایک اسٹرینجر کے لیے، ہاں اللہ تشویش ہوتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر خط کے ذریعے سے بھیجا گیا تو یہ تو بہت دنوں بعد پہنچے گا اور یہ وقت نکل چکا ہوگا جب تک خط پہنچے گا. تو اس وقت سمجھ لیں ایک فاسٹسٹ کوریئر سروس تھی جسے تار کہا جاتا تھا. تو آپ نے تار کے ذریعے سے وہ وقت لکھ کر وہ بھیجا اور الحمدللہ اس طالب علم کے پاس وہ اس وقت میں پہنچ گیا. وقت بھی بتا دیا کہ کل 9 بجے شروع ہوگا اور ایک دن رات یہ وقت رہے گا. تو آپ دیکھیے ایک ایسا طالب علم کہ جو دور دراز شہر میں ہے، جس کو اعلیٰ حضرت جانتے نہیں ہیں، کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، محض عشق رسول، محض سنیت، محض اسلام، محض خیر خواہی اور محض شفقت کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ معاملہ فرماتے ہیں. ایسا میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا آپ کو ابھی یاد ہے، ایک دن رہ گیا، آپ پہلے سوال کرتے. مکلف بھی تو نہیں ہوں نا، واجب لازم تھوڑی نے مجھ پہ مفتی، لیکن یہی تو خیر خواہی ہے. اچھا اسی جتنا کسی کا بھلا ہو جائے. جی اسی طریقے سے ایک اور بات ملتی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات. چلے ہم بھی کچھ سیکھیں اس سے، اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اعلیٰ حضرت کے گھر کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں جو ملازم رکھا جاتا اسے نکالا نہیں جاتا تھا، یا تو وہ خود چھوڑ جاتا، کہیں اور چلا جاتا، شفٹ ہو جاتا، وہ ایک الگ بات تھی، یا پھر وہ وہیں رہتا یہاں تک کہ
مرض الموت آ جاتا اس کے گھر والے لے جاتے تو لے جاتے، نہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ ہی رہتا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے اسے موت تک، یعنی اگر بیمار ہو گیا کچھ ہو گیا ہے اور طویل عرصے بھی رہا ہے تو موت تک کی جو اس کی تنخواہ وغیرہ بنتی تھی وہ بھیجی جاتی تھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، ایک دفعہ آپ نے ایک نوجوان کو، ایک لڑکے کو ملازم رکھا گھر کے اوپر، بعد میں پتہ چلا کہ سید زادہ، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ گھر والوں نے ہی رکھ لیا تھا، اعلیٰ حضرت کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سید زادہ نیا ملازم ہے اور سید بھی ہے۔ سید ہے، تو فرمایا انہیں فارغ بھی نہیں کرنا، انہیں نکالنا بھی نہیں ہے، اور ان کو تنخواہ بھی پیش دیتے رہے اور کام بھی نہیں کرتے، کام بھی نہ کروائیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ دین پھر وہ سید صاحب کچھ عرصہ تنخواہ لیتے رہے، پھر خود ہی کہیں غائب ہو گئے۔ اچھا، یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ اب سید صاحب، ہم جب ان کے آداب بیان کرتے ہیں، احترام بیان کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اس میں یہ نہ کام کیا جائے کہ ہمارے یا تو آداب احترام سعادت بندی کی وجہ سے وہ بے روزگاری ہو جائے۔ صحیح، یعنی بعض اوقات آدمی یہ کہ بھئی میں تو ان کے پورے وہ بجا نہیں لا پاؤں گا، نہ یہ ہے، تو ان کو نوکری سے ہی فارغ کر دیں۔ تو بھئی یا تو آپ ان کے لیے اہتمام کریں، یا اس کا کوئی خاص ایسا کوئی اہتمام کر دیں، پھر یا یہ نوکری پر رکھ سکتے ہیں، جائز تو ہے نا، جائز تو ہے، کوئی ایسا کام کہ جو ذلت والا نہیں ہے اور ان کے قابل ہے کام کے، جیسے عام نارمل کام ہے، نارمل پیشہ ہے، جیسے ہمارے مدرسین بھی ہوتے ہیں، قاری صاحبان بھی ہیں، مدنی چینل میں بھی کئی ایسے ہیں، تو یہ کوئی کام ذلت والے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی کوئی ایسا آدمی جو ہے وہ ان کے ساتھ خدمت کرنا، ہیلپ کرنا، وہ اپنی جگہ ملازم رہتے ہوئے بھی کئی مشکلات سامنے آتی ہیں، کئی طرح کے معاملات آتے ہیں سامنے، آپ ایکسٹرا جو بھی ہے آپ مدد کرتے رہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، لیکن یہ ہرگز نہ کیا جائے کہ ایک تو یہ کہ ان کو بالکل ہی نوکری سے ہی فارغ کر دیں کہ بھئی آپ معذرت، آپ نوکری پہ نہیں آئیے گا، اب وہ اور مشقتوں میں آ جائے۔ ہاں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اتنا تھوڑا تو دل یہ بھی پیش کریں کہ آپ مجھ سے آ کے تنخواہ لے لیا کریں، ہر مہینے آ جائیں، تشریف لائیں، آپ تنخواہ لے جایا کریں، قبول فرمائیں یہ نذرانہ، تو آپ ٹھیک ہے ان کو یوں پہنچاتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک حدیث پاک لکھی، فرمایا جو سید کے حوالے سے سادات کی خدمت کرے گا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اسے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن جب مجھ سے ملاقات کرے گا اس کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا، یعنی سادات کے حوالے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث کے اندر، سید کی خدمت اس نے کی، فرمایا مجھ سے ملاقات کرے گا، تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر، پھر قیامت کے دن اس کی لقاء ملاقات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی، تو کہا اور تیسرا یہ انعام فرمایا حضور بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، تو کہا تم اپنی اس لیاقت یا اپنی استعداد کے مطابق وہ کرو اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا فرمائیں گے، اور وہ اس وقت تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے جبکہ اور کہیں سے کچھ امید بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بکثرت اس طرح کی جو باتیں فرمائی ہیں کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر، کبھی زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کوئی مسائل آتے ہیں، ہمارے ہاں بھی نارمل یہی ہوتا ہے کہ بھئی چونکہ آپ سید ہیں آپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیچارہ اور شرمندہ ہو رہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے جو ہے نا وہ ایک تو یہ معاملہ کریں اور ایک زکوٰۃ نہ دینا تو ان کے شرف کی وجہ سے ہے کہ زکوٰۃ ہمارے پیسے کا میل ہے، یہ میل کیسے ہم اس نسب والے کو ہم پیش کریں، تو وہ شرف ہے، یعنی جہاں زکوٰۃ نہیں جاتی تھی یہ شرف ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے تو یہاں پہ اس چیز کا شرف ہے، نہ کہ یہ کہ اس کو ہم برعکس بنا لیں اور وہ اس کی وجہ سے اور پریشان ہو، ان کی نہ ہم خدمت کر سکے۔ تو اس لیے جہاں 2.5% زکوٰۃ کا مالے، کئی ایسے ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنے اموال کے اندر ہی اس طرح کا پاک صاف یہ بھی حصہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی ہم 2.5% یہاں دیتے ہیں تو پھر 1-2% ہم یہاں بھی نکالیں گے، اور اس کو کسی طریقے سے ہم اس سادات کے اندر خدمت کیا کچھ پرسنٹیج باندھ ہی لینی چاہیے، 2.5% زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، سید زادے کو زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، صاف مال سے بھی نہیں دے رہے، تو بھائی ایسا تو نہیں کرے۔ سادات کرام سے یوں لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت پہچان لیتے تھے سیدوں کو، یعنی نہ بھی بتایا جائے تو اعلیٰ حضرت کو کوئی خوشبو آ جاتی تھی، کیا تھا کہ وہ سادات کرام کو پہچان لینا، جیسے کہ وہ پالکی والا واقعہ تو مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی ایک آدھ میں نے پڑھا ہے کہ جس پہ اعلیٰ حضرت سادات کو پہچان لیتے تھے، یہ کیا چیز تھی؟ یہ اصل آپ کا عشق رسول، محبت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا ہے کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعم، اللہ سے محبت کرو، اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو،
وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. تو جتنا جس کے اندر عشق رسول ہے اور محبت رسول ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ محبت رسول اور عشق رسول کی یہ علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، اور الحمدللہ اہل سنت کو یہ خاصہ حاصل ہے اور یہ شرف حاصل ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے بھی ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں الحمدللہ. اور اہل بیت کے گھرانے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت اور سادات جہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک خاص وہ عشق رسول کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ وہ محسوس بھی آپ کو ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. کسی کے ہاتھ کی چائے پسند ہو نا آپ کو، جی، تو آپ پیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کس نے بنائی کس نے بنائی ہے. ہاں، ہے نا، چائے پی کے اندازہ ہو جاتا ہے ایسا ہی کس ہے، نے بالکل بنائی. ہے. تو جس کا عشق، جس کی محبت کامل ہو نبی پاک علیہ السلام سے، تو پھر اس کو بھی تو کچھ پہچان مل ہی جانی ہے. جب چائے میں خوشبو آ جاتی ہے کسی بندے کی، تو بندے میں خوشبو کیوں نہیں آتی؟ سالڈ جو ہے نا وہ خوشبو کی نہیں کیا بات ہے. ناک بھی ایسی ہونی پھر چاہیے. ناک ایسی ہونی چاہیے. بعض بزرگوں نے فرمایا نا کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جو ہے آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے. اب وہ محسوس کرنے والی ناک ہونی چاہیے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کالز. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں مدین اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم آج منقبت اعلیٰ حضرت سنیں گے. الہی فضل ہے تیرا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں، کرم ہے آپ کا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت کی منقبت جو آپ نے تحریر فرمائی، یہ وسائل فردوس میں آ بھی چکی ہے، اور نعت کلیکشن جو اپلیکیشن ہے پلے اسٹور اور ایپل اسٹور، اس پر بھی موجود ہے. آپ اسے دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں. اور گدا جو ہے، میں نے دیکھا ایک کسی عاشق کو، اور جب اس نے وہ الفاظ کو جو ہے وہ تصویر میں لا رہا تھا نا، اس نے گدا پہ گدھا بنایا ہوا تھا. تصویر ہاں، وہ الفاظ کو نہیں، بعض لوگ وہ پھول آتا ہے تو پھول دکھاتے ہیں، تو وہ گدا پہ گدھا دکھا رہے تھے. وہ گدھا الگ چیز ہے، ڈونکی. یہ اردو کا لفظ ہے گدا. گدا مانے منگتا، بھکاری، فقیر. تو یہاں گدائے اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کا فقیر ہوں، اعلیٰ حضرت کا منگتا ہوں. تو یہ سمجھا کریں، گدا اور گدھا اس میں بڑا فرق ہے. تو اردو اچھی ہونی چاہیے. وہ ایک پوسٹ چلی تھی گروپ میں اردو کے حوالے سے، جس میں وہ کسی دکان کا مینیو لکھا ہوا تھا. اس میں گوشت کو گوشت لکھا تھا، تکا کو تیکا لکھا تھا کہ ابھی ٹیکا نظر آنے لگے گا. اس طرح اردو بڑی کمزور ہے. اسی وجہ سے بھی شاید ہم اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے اور اس کی برکتوں سے محروم ہیں. حضور، مجھے یہ لگتا ہے اردو کی مضبوطی ضروری ہے. اردو دیکھیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو اردو تھی اور اس وقت جس انداز سے آپ لکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ ویسے تو مخلوق کے عوام کے مرجع تھے کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن آپ اگر فہرست پڑھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے جن لوگوں نے باقاعدہ صرف سوالات پوچھے ہیں، تو ان سوالات کو جو مرتب صرف ان کے ناموں کو مرتب کیا گیا، تو اس کے اندر بھی سینکڑوں نام وہ ہیں کہ جو خاص علماء ہی ہیں، بڑے بڑے اپنے شہروں کے مفتیان کرام. صحیح ہے، پاکستان اور یہاں کی یعنی علاقے سے یہ مختلف پاکستان کے جو شہریں ابھی ہیں جس حوالے سے، تو یہاں سے بھی باقاعدہ سوالات گئے ہوئے. یعنی اس وقت کے یہ آنے جانے کے یہ معاملات اور یہ سفری سہولیات اس قدر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر طرف دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام پہنچتا تھا. کہیں بھی کوئی فتنہ یا کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا، اٹھتا تھا، تو آپ باقاعدہ وقت نکال کر آپ وہاں پہلے ان کی رہنمائی کرتے، بھلے آپ کو بھیجنے کے اخراجات بھی خود برداشت کرنے پڑتے. اچھا، یعنی بھیجنے کے اخراجات بھی تو ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں تار کے ذریعے جو بھیجی جاتی، جیسے ابھی تو ایک صرف محض ایک وظیفہ تھا جو کل ہونا ہے، تو اس کو آپ نے تار کے ذریعے بھیجا کہ وہ طالب علم وہ تشویش میں نہ رہے. تار کے ذریعے مہنگا بجٹ پڑتا تھا بھائی. یوں سمجھ لیں آج کے دور میں ٹرین پہ جانا، باہر جانا ٹرین پہ جانا، یا عام پوسٹ کر دینا، اور اسی کو کسی کمپنی کے ذریعے جو مشہور ہیں تو اس کے ذریعے چیزیں جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے. تو یوں آپ اس وقت آپ یہ چیزیں بھیجا کرتے تھے. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر علماء تھے، سائلین بھی علماء تھے، وہ اپنی الجھنیں یا دیگر معاملات وہ پوچھا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت پورے ان کے جوابات میں رسالے لکھتے تھے. میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت ذہن میں یہ رکھ کر یہ لکھتے ہوں گے کہ ابھی یعنی یہ مواد بھی آگے 100 سال تک چلتا رہے یا اس سے بھی زیادہ. اب جیسے عام ایک نارمل جیسے سوال ہوا آپ سے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کیسے ہیں، اعلیٰ کیسے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں تو واضح فرما دیا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کا جواب ایک مختصر اور عام نارمل انداز سے بھی اور چند سطروں سے یا 1-2 صفحات سے بھی ہو سکتا ہے، اور آج بھی اگر کوئی اس طرح کے شبہات یا وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے تو میں کہتا ہوں سورہ بقرہ کی آخری جگہوں پہ جب وہ لا نفرق بین احد من رسلی پڑھے تو ان کو بقرہ کا ہی 3 پارہ نکال کے دکھائیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ رسول ہیں جن میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، تو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت کے سامنے جب آیا تو آپ بھی 2 صفحوں پر یا 1.5 صفحے پر یہ جواب لکھ دیتے، لیکن آپ نے پورا وہ ایک رسالہ کتاب کی صورت میں تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین آپ نے تحریر فرمایا، جس میں قرآن کی آیتیں تو لکھی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کا سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہونے پر 100 حدیثیں آپ نے لکھی اس رسالے میں، یعنی 100 حدیثیں آپ نے اس پہ لکھ کے، تو گویا کہ جو فتنہ ایک تھوڑا بہت اٹھ رہا تھا اور کہیں کوئی ایسی بات تھی تو آپ نے اس کو ایسا ختم کیا اور ایسے دلائل لکھ دیے کہ وہ آج بھی کافی اور شافی ہوں۔ اور میں تو کبھی کبھی خود اپنے آپ سے ہی کہتا ہوں کہ یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا اور ماشاءاللہ یہاں بھی سننے والوں نے کہا کہ سبحان اللہ سن لیا، میں نے بیان بھی کر دیا، لیکن اگر پوچھیں براہ راست کہ تجلی الیقین کس نے یہ رسالہ دیکھا، یہ پڑھا، کھولا، کبھی زیارت کی، تو ہو سکتا ہے علماء کے علاوہ کم کسی کو یہ موقع میسر آیا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ ہی راسخ کرنا تھا تو آپ نے پھر کلام بھی لکھ دیا سب سے اولا والا ہمارا نبی، کہ یہ رسالہ تو کوئی جا کے کتاب میں جا کر پڑھے گا یا علماء پڑھیں گے، لیکن عقیدہ اپنے بچوں کی زبان پر یہ اس نعت کی صورت میں آپ نے جاری فرما دیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے اولا ہیں۔ یہی انداز امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کہ جب بھی کبھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ بڑے آسان الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ چیز نعرے کی صورت میں یا کسی اور انداز میں بچے کی زبان پر وہ جاری ہو جائے۔ اب یوم ختم نبوت اس حوالے سے جو بھی اب جیسے یہ دن قریب آ رہے ہوتے ہیں نا، میں امیر اہل سنت کو ہم سب دیکھتے ہیں، ناظرین بھی دیکھتے ہیں، آپ کی گفتگو سے، آپ کی روایات پڑھنے کے انداز سے سب سے آخری نبی اس طرح کی یہ چیزیں۔ اچھا صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے اگر کہیں سے کوئی ایسی چیز کمزور چیز لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی تو اس وقت آپ ہر صحابی نبی جنتی یا اس طرح کے کچھ کلمات کے ساتھ، تو الحمدللہ ان چیزوں سے لوگوں کے دلوں کے اندر اور بچے کے دلوں میں وہ بات اتر جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے رضا کا، سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن مفتی صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، روز بھائی بھی اس پر کچھ لب کشائی فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت کی تحریریں اتنی مشکل کیوں ہیں؟ امت سے محبت اور خیر خواہی میں تو یہ ہے آسان ہو، ہر کوئی سمجھ سکے، پڑھ سکے، تو اعلیٰ حضرت کی تحریریں تو اب کے زمانے میں کہیں تو علماء کے لیے بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو کیا تھا وہ واقعی اس زمانے میں مشکل تھی یا اب مشکل لگتی ہیں؟ اشفاق بھائی، اہل علم کی جو تحریر ہوتی ہے نا وہ علمی ہی نوعیت کی ہوتی ہے، تو ایک ہے عوام، ایک ہے علماء، تو دونوں کے لکھنے کے انداز پہ عوام تو خیر لکھ ہی نہیں سکتی اس اعتبار سے، لیکن ایک تو فرق ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان جیسے فاصلے کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے نا، ایسے ہی زمانے کی وجہ سے بھی تبدیل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریر اگر آج کے دور میں بیٹھ کے ہم اس کا تقابل کریں اپنی نارمل لینگویج سے تو غلط ہوگا۔ وجہ یہ وہ جس دور میں لکھی گئی ہیں اس دور کے اعتبار سے اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم پڑھنا تو شروع کریں، مسئلہ یہ ہے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف، تو وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ جہاں سے سمجھ میں آنا نہیں ہے، تو اگر ہم پڑھنا ہی مفتی صاحب درست شروع کریں، کہاں سے شروع کریں؟ جیسے مفتی علی اصغر صاحب نے ایک دفعہ مشورہ دیا تھا کہ جو بالکل نیا پڑھ رہا ہے نا 29ویں 30ویں جلد سے پڑھے گا نا تو وہ آسان مضامین ہیں وہاں پہ وہ پڑھنا شروع کرے۔ اچھا جیسے ہدائی کے بخشش ہے، جہاں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ آسان نعت ہے، وہاں پہ مشکل نعتیں بھی ہیں جن کا تلفظ کرنا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا تو تھوڑی پریکٹس ہو نا۔ اشفاق بھائی دیکھیے، ہمارا بچہ جب کنڈر گارڈن میں جاتا ہے، نرسری میں جاتا ہے، KG میں ہوتا ہے، تو اس کی کتابیں کچھ اور ہوتی ہیں، ان کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑی کلاسز میں جاتا رہتا ہے ویسے ویسے مضامین تھوڑے مشکل اور پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، تو وقت لگتا ہے۔ ہمارا اصل میں مطالعے کا رجحان ہی نہیں ہے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کتابیں مشکل ہیں،
تو جو آسان ہے کیا وہ پڑھ رہے ہیں؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بات بات پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا یہ فرض ہے، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے؟ سے پوچھ لے فرض پڑھ لے ہو گے. بات یہ ہے کہ آپ جتنے فرائض ہیں ان کے پابند ہیں جو یہ سوال ایسے کر رہے ہیں. زبردست. تو بات یہ ہے کہ آسان اور مشکل کی نہیں، ذوق کی بات ہے. اب اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو آسان ہے نا بھائی، یہ تو آسان ہے. تو یہ پڑھ لیں آپ، یا جو بھی کتاب مکتبۃ المدینہ اس وقت شائع کر رہا ہے مکتبۃ المدینہ، تو وہ تو مفتی صاحب اس میں تو زبان آسان ہے. امیر اہل سنت کی کتابیں تو آسان ہیں. تو آپ یہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو ذوق اور مزہ آئے گا. ماشاءاللہ ہمارا جو تحقیقات اپنا المدینہ العلمیہ ہے، ریسرچ سینٹر ہے اسلامک، اس نے اعلیٰ حضرت کی بکس کو بھی آسان کر کے تسہیل کر کے آسان کر کے چھاپنا شروع کیا ہے. آپ کو بریکٹ میں آپ کو بالکل آسان الفاظ مل جائیں گے، تو ذوق ہوگا، سمجھ آئے گا. آسان کر کے بھی چھاپ رہا ہوں اور عربی حاشیے کے ساتھ بھی چھاپ رہا ہوں. اچھا یہ بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو مشکل جواب ہے نا اس کا سوال پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سائل نے جیسے لکھا ہے جواب پھر ویسا ہی ہے. تو اب وہ سائل جو اتنا مشکل سوال لکھ سکتا ہے وہ جواب بھی سمجھ لے گا، تو اس کے اعتبار سے یہ مشکل نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم 100 سال بعد پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یوں لگ رہا ہے. علماء کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے اب بھی ایسا نہیں ہے کچھ، یعنی ہر عالم کے لیے تو چلیں یہ ہم نہیں بات کر سکتے ہیں، اور فارغ التحصیل کے لیے ٹھیک ہے، اس کے لیے. علماء کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے، اور بالخصوص وہ علماء جنہوں نے اپنے آپ کو علم فقہ کے ساتھ بالخصوص مشغول کیا ہوا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ان کا شاید کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف سے وہ مستفیض نہ ہو، نہ کھولتے ہوں، نہ دیکھتے ہوں، یا فتاوی اس سے ان کا کوئی ایسا خالی جا رہا ہو، تو ایسا بہت کم ہے. الحمدللہ ہمارے تو دارالفتہ اہل سنت میں باقاعدہ ان چیزوں کا اہتمام ہے، اور شروع سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی جب ہمارے مدنی مشورہ طلب فرماتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، تو ہم یہی چیزیں ہمیں شروع سے ہی آپ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور آج تک اسی کو ہی آپ بیان کرتے ہیں. تو میں طلبہ کے حوالے سے بالخصوص کہوں، جامعۃ المدینہ کے حوالے سے، اسی طرح جامعۃ المدینہ گرلز جو اسلامی بہنیں، تو یہ اگر پڑھنا شروع کریں نا، اول تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مشکل کا ذہن میں رکھ کر پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، ان چیزوں کو کھولا ہی نہیں. اگر کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کریں اور اس طرف کچھ بڑھیں، جو مشکل چیزیں آئیں آپ ان کو چھوڑتے جائیں، بس اوقات جواب بہت طویل ہے یا بہت زیادہ صفحات پر ہیں، آپ اس کا نفس جواب جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ تو کچھ آپ پڑھیں. پھر اسی طرح جو چیزیں آپ کو مشکل لگے، نفس جواب کیا ہوتا ہے؟ چلیں نفس جواب ہی مشکل ہو رہا ہے، تو جو اس کی پہلی ایک ابتدائی عبارتیں ہیں، اور جہاں پہ کتب کے حوالہ جات ابھی نہیں شروع ہوئے تو وہاں تک ایک جواب وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور اس کا ماہنامہ فیضان مدینہ جیسے اس میں دارالفتہ اہل سنت کے سوالات بھی ہوتے ہیں، احکام تجارت بھی ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے ایک پورا صفحہ جو ہے وہ ہر دفعہ یہ سوالات بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس میں ایک اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے ان کے جوابات اور یہ چیزیں کا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس میں آگے بڑھیں اور پڑھنا شروع کریں. جس نے کبھی فتاوی رضویہ نہ پڑھو، آپ 21ویں جلد لے لیں، چلو اس میں آدمی کو تھوڑا سا ایک اچھا لگتا ہے، کبوتر حلال ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کا سوال پڑھے گا، ٹھیک ہے، فلاں چیز کا کیا حکم ہے، پھر پیری مریدی کے کچھ احکامات، کچھ دیگر اولیاء صالحین کے حوالے سے، تو ایک کافی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ آدمی کی دلچسپی اس میں بڑھتی ہے. اور بتایا یہ کہ ابتدائی جلدوں میں جب آتے ہیں تو اب اس میں پانی کی اقسام اس قدر زیادہ ہیں، پھر تیمم کے اندر آئیں تو مٹی کی جو اجناس کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے. تو یہ بعض کا 3-4 جلدوں پہ سلسلہ ختم وہ کر کے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ ان چیزوں پہ کہ جہاں پہ زیادہ چھٹی جلد ہیں، جس میں نماز کے بارے میں کافی 7ویں جلد ہیں، آپ اس کو آپ پڑھیں. تو آپ اس طرح جب پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا. اس میں اشفاق بھائی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر زبان کا، ہر قوم کا نا ایک کلاسک ادب ہوتا ہے. وہ کتابیں جو ہوتا ہے نا وہ گولڈن ایرا کی ہوتی ہیں، وہ ہر دور میں پڑھی جاتی ہیں. میں یہاں پہ نام تو نہیں لوں گا، لیکن بہت ساری اصناف سخن جو ہیں اس میں بہت ساری کتب ایسی ہیں جو اپنی اپنی جگہ نا امہات کتب کا درجہ رکھتی ہیں. وہ مشکل ہو گئی ہیں اب، وہ مشکل ہیں، یہ اس دور کے پڑھنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے. لغت کے بغیر پڑھنا دشوار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کی ہو، انگریزی میں ہو، عربی میں ہو، اردو میں ہو، چائنیز میں ہو، فرانسیسی میں ہو، کسی میں بھی ہو. لیکن لوگ اسے کیوں پڑھتے ہیں کہ جناب یہ کلاسک ہے، اگر اس کو نہیں پڑھانا تو پھر آگے بات کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں یہاں پہ مشورہ دوں گا آپ مکتبۃ المدینہ پر آ جائیں اور کچھ نہ کچھ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنا شروع کریں اور امیر اہل سنت کی کتابیں پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ نے جس کی وجہ سے ساری گفتگو شروع ہوئی کہ اردو بہتر ہو جائے گی، اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو علم
دین آئے گا اور علم دین آئے گا تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا خیر کے دروازے آپ کے اوپر کھول دے گا۔ چلیں گے اسی سیگمنٹ کی طرف، ارشاد رضا دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب تک کچھ ارشاد رضا موصول ہوئے ہیں۔ رضا 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 احمد رضا، ماشاءاللہ۔ پریشان نظری، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا اور آوارہ گردی، باعث محرومی ہے، باعث محرومی ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا، جھوٹی قسم گھروں کو ویران چھوڑتی ہے، بنت شبیر لاہور۔ انہوں نے دیکھیں ریفرنس بھی لکھا ہے، ماشاءاللہ۔ ارشاد رضا، دعا ایک پرندہ ہے اور درود اس کے پر ہیں، بنت نواز لاہور، ماشاءاللہ۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے باپ دادا کی عزت و آبرو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنی رہے، ماشاءاللہ۔ آج موضوع چل رہا ہے اعلیٰ حضرت کی امت سے محبت، اور ہم اسے اب اختتام کی طرف لے کے چلیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے پیارے سے نعتیہ کلاموں میں سے چند اشعار عارف بھائی سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے ہے عرش حق سے پائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعانا، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد برائے
जनाब मोहम्मद बराए जनाब जनाब رضا پل سے اب وجد کرتے گزر رضا پل سے اب وجد کرتے گزر کہ ہے بسر کہ ہے بسر صدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہباز بھائی کچھ سوالات کریں گے ہمارے حاضرین سے بھی, یہ بھی کچھ منتظر ہوں گے, کچھ انہیں بھی گفٹس وغیرہ ملیں گے. بھائی بتائیے, کوئی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتے ہیں, یہ کون سا کلام ہے؟ یعنی جو پہلا شعر ہے وہ پھر آپ میں سے کوئی بتائے گا. شعر ہے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یہ کس کلام کا شعر ہے؟ کلام کون سا ہے یہ؟ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے اس کلام کی؟ نعتوں کے تو شوقین سارے ہی ہوں گے نا, علمی سوال تو کیا نہیں ہے لیکن ہاتھ کافی کم اٹھے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, یہ کس کلام سے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام عباس اتاری. جی. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ماشاء اللہ, غلام عباس بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ان کو درست جواب پر انشاءاللہ گفٹ لے لیں. ماہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. اس میں آپ جان سکیں گے الزام تراشی کی مذمت, امتحان کی تیاری کیسے کریں, اسلام کے ماں کو کیا دیا. مزید اس طرح کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجیے. ماشاء اللہ, آپ کو یہ گفٹ مبارک ہو. چلیں ایک سوال, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کسی ایک شہزادے, ایک بیٹے کا نام بتائیں. اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حسن اللہ. طراز اتاری کراچی سے. اعلیٰ حضرت کے 2 شہزادے ہیں, ایک کا نام حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان, اور چھوٹے صاحبزادے ہیں, ان کا نام ہے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ایک پیکٹ میں 2 مزے. سبحان اللہ. 2 جواب دے دیے انہوں نے. درست جواب پر انشاءاللہ ان کو 2 ہی گفٹ دیے جائیں گے, ایک امامہ شریف اور دوسرا عطر شریف. ماشاء اللہ, اچھی نیت بھی کر لیں اگر امامہ شریف چاہیں تو سنت کی نیت سے باندھے بھی. چلیں, یہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا. مفتی صاحب, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غریبوں سے محبت, یتیموں سے محبت کے بھی کچھ واقعات بتائیں. اسپیشلی اس وقت بہت ضرورت ہے غریبوں سے ہمدردی کی. ایک طبقہ ہے ہمارا جو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے, اور ان کے ساتھ ہمدردی بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں. اللہ نے بعض لوگوں کو بہت نوازا ہے لیکن ہاتھ جیب میں نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت کا اس میں کیسا کردار تھا, غریبوں کی اور مقروضوں کی مدد کیسے فرماتے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو انداز اس حوالے سے تھا, یعنی اس کو یوں گویا کہ ہم سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے گویا کہ آپ نے یہ سیکھا اور یہ اپنی زندگی میں نافذ کیا کہ جیسے وہاں آنے والے سائل کو وہ محروم نہیں کیا جاتا تھا, آپ کے پاس بھی جو کہیں سے بھی اس طرح کا کوئی آتا تو آپ اسے عطا فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ اپنی خاص لباس کی, یعنی جیسے کہ خاص کوئی چادر ہے, خاص کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے آدمی اپنے لیے ایک تحفہ ہے, گفٹ ہے, وہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی اگر کسی نے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت اسے دے دیا کرتے تھے. پیسوں کے حوالے سے تو اتنا آپ فرمایا کرتے تھے, یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ سخاوت اس قدر تھی کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی آپ پر. آپ نصاب کے اوپر نہ سال گزرنے والی شرط, نہ دیگر معاملات,
تو آپ وہ چیزیں ایسے ہی بانٹ دیا کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جب مدینہ شریف میں تھے اس وقت بھی آپ کو ایک کسی کا پیغام آیا اور 50 روپے کا یہ تھے نا، آپ وہاں بھیجنے بھی تھے اور آپ کے پاس نہیں تھے، پیسے بھی نہیں تھے، اور خاص آپ نے عرضی پیش کی بارگاہ رسالت میں کہ یہ آپ کی امت میں سے یہ ایک عاشق نے مجھ سے ایک لو لگا کر مجھ سے یہ کہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اگلے دن کسی نے 51 روپے ہدیہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا، اور یہ انداز اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پیران کے پاس، خاص مشائخ کے پاس لوگ جو نذرانے دینے کا یہ تصور تھا نا، اس کی بیسک بنیاد یہی تھی، کیونکہ پیران اعظام کے پاس ان کے مریدین امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، غریب آ کر اپنے دکھڑے سناتے ہیں، وہ اپنی پریشانیوں کو شیئر کرتے ہیں۔ تو اب جو عمراء کی طرف سے تحائف آتے تھے تو ان کا اسلاف کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ یہ میری ذات کے لیے بس ٹھیک ہے، اس کے اپنی کوٹھیاں بنگلے بنا لو، نہیں، یہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ذہنوں کے مطابق لوگ ان کو دیا، اور ان کے پاس کئیوں نے اپنی پریشانیوں کو شیئر کیا ہوا ہے تو وہ ان میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ انداز اصل یہی ہے جو نذرانے کی بیسک جو چلی تھی، جس میں جو خاص طور پر مشائخ اور ایسی ہستیاں جن کو آ کے پیش کیا جاتا تھا وہ دوسروں کے یوں مشکلوں کو حل کریں، کیونکہ لوگ ان کو بتاتے تھے آ کے اپنی پریشانیاں۔ اس نظریے کو نا بڑے خوبصورت انداز میں مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے، جو آپ کی طرف منسوب ہے، کہ آپ فرماتے تھے جمع نہیں، تما نہیں، منع نہیں، آئے تو جمع نہیں کریں گے، نہ آئے تو کوئی نہیں دے تو تما نہیں، لالچ نہیں، اور کوئی دے تو منع بھی نہیں، دے گا تو آگے کسی غریب کو دے دیں گے، ہاں پاس بھی نہیں رکھیں گے، اور آگے پورا نظریہ اس 3 جملوں میں آ گیا۔ 51 روپے جی میں اسی طرف۔ تو آپ نے کہا کہ یہ 51 کیوں ہے؟ جو مانگنے والے نے 50 روپے یہ کیا تھے، تو کہا کہ وہ ایک جو اوپر آیا ہے وہ اس کے خرچہ بھی یعنی سرکار کی بارگاہ میں عرضی ایسی پیش کی ہے کہ خرچہ بھی ساتھ آ گیا ہے، کہ ڈاک کا کرایہ ہے، جو اس کا خرچ ہے، اگر 50 ہی بھیجے جائیں تو 1 روپے وہاں سے مائنس ہو کر 49 بچتا، اس کے پاس پورا 50 پہنچ جائے، اس کے پاس یہ پورا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب کبھی کسی کی پریشانی کو سن لیتے تھے تو آپ جب تک اس کی مدد نہیں کر لیتے تھے، اور حتی الامکان آپ یہ کوششیں کرتے۔ اچھا 2 طرح کے انداز ہوتے تھے، کبھی خود دینا، کبھی آپ سفارش بھی فرما دیا کرتے تھے کہ آپ اس کا مسئلہ حل کر دو، یعنی آپ اس کے ساتھ یہ کر دو، آپ اس کا مسئلہ حل کر دو۔ یہاں تک کہ آپ کی جو مسجد کے امام صاحب تھے حافظ رفیق الدین، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ان کے پیچھے بڑی تسلی سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھنی ہے تو امام بھی تو ایسا جائے۔ تو آپ اپنی زندگی میں کوئی شاید 4 طرح کے اشخاص بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کے پیچھے آپ بھی اطمینان سے نماز پڑھتے تھے اور وہ مصلی امامت پہ نماز پڑھاتے تھے۔ ان میں ایک آپ کے بیٹے بھی ہیں، اور ایک صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ حافظ صاحب ان کے پیچھے تراویح پڑھا کرتے تھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ۔ جب تک آپ خود مصلی امامت پر تراویح کے لیے نہیں گئے تھے تو ان کے پیچھے پڑھتے تھے۔ صاحب بہار شریعت نے لکھا کہ اس طرح کے حفاظ کی حالات کی وجہ سے اب یہ محرومی ہو رہی ہے کہ اس طرح کے حافظ نہیں مل رہے کہ جو درست طریقے سے قرآن پڑھیں۔ تو آپ نے بڑے ایک افسوس کا اظہار کیا کہ اب مجھے جو ہے وہ کچھ سالوں میں یعنی خود پڑھنا پڑ رہا ہے، کسی سے سننے والی یہ سعادت سے محرومی مل رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دور میں وہ حافظ صاحب پڑھاتے تھے تراویح۔ اچھا ایک مرتبہ انہوں نے آپ کو خط لکھا اور معذرت کی کہ میں اس دفعہ نہیں آؤں گا رمضان میں نا، تو تراویح، اور ساتھ اپنے ایک عرضی بھی مطلب یہ لکھا کہ میرے اوپر قرضہ کافی ہو گیا ہے تو میں اس کام میں مشغول ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدت وہ نکلتی جا رہی ہے جو میں نے قرضے کے لیے مدت لی ہے۔ یہ دیکھیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی ان چیزوں کو بڑا ایک اہمیت دیتے تھے کہ بھی آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اب قرضہ جو لوٹانا ہے جتنی آپ نے مدت لی ہے وہ اس سے پہلے ہی فکر مند ہو گئے۔ اچھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے ان سے رابطہ کیا کہ کتنا ٹائم، تو انہوں نے کہا کہ 6 مہینے گزر گئے، میں نے ٹائم سال کا لیا تھا، تو 6 مہینے اب رہتے ہیں، اور قرضہ چونکہ 400 سے زائد ہے تو اس لیے میں اس کو ادائیگی میں، اور یہ بہت بڑی بات تھی، یعنی یہ ایسا نہیں کہ کوئی قرضے کی ادائیگی اس طرح فی الفور ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ فوراً میرا پیغام سنتے ہی، یہ جو پیغام میرا مل رہا ہے تو یہ لیتے ہی آپ آ جائیں ہمارے علاقے میں، تو اور مسجد میں آپ نے تراویح پڑھانی، قرضہ اللہ کے ذمے پہ چھوڑے، مطلب آپ نے ایک طرح کا اشارہ دے دیا ان کو نا۔ اچھا وہ آ گئے،
اب وہ فرماتے ہیں، وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس قدر وہ وقت مدت آنے سے پہلے ہی آپ نے میرے یہ سارے قرضے کا اہتمام کر دیا، سارے قرضے کا، اور مجھے یہ ذہنی یکسوئی آپ نے دی، بلکہ انہوں نے یہ بیان بھی کیا کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد میں مالی طور پر کچھ مسائل کے اندر آ گیا، یعنی وہ جو آپ ہر مہینے خفیہ طور پر بھی، یعنی بند مٹھی میں جسے کہا نا کو کچھ مدد کرنا، تو یہ ویسے جس سے ہو سکے یہ ضرور یہ عمل اپنا جاری رکھیں، اور آپ جو ہے وہ جس سے بھی آپ اعلانیہ بھی جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، آپ مساجد کے ساتھ دیگر معاملات کرتے ہیں، لیکن کچھ اخراجات ایسے بھی بند مٹھی والے بھی آپ کے ہونے چاہیے کہ جو جہاں جا رہے ہیں وہ جانتا ہے، یا جس کی محبت میں جا رہے ہیں وہ جانتا ہے، بس اس انداز سے آپ وہ خرچ کریں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، یوں کرتے تھے، یعنی وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میرے ساتھ یہ تعاون کیا کرتے تھے۔ ہم کیوں نہ کہیں پھر ہیں مسلک رضا مرحبا مرحبا، جذبہ رضا مرحبا مرحبا، مسلک رضا مرحبا مرحبا، جذبہ رضا مرحبا مرحبا، نغمہ رضا مرحبا مرحبا، نغمہ رضا مرحبا مرحبا، جلوہ رضا مرحبا مرحبا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، کس کی مجال ہے جو نظر نہیں ملا سکے، دربار مصطفیٰ ٹھکانہ رضا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند بلاد رضا کا ہے، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، چلتا ہوا قلم ایک دھارا رضا کا ہے، چھوتا گیا آسمان کو مینار عزم کا، چھوتا گیا آسمان کو مینار عزم کا، یعنی اٹل پہاڑ ارادہ رضا کا ہے، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، جو لکھ دیا ہے اس نے سند سے وہ دید میں، اہل قلم کی آب نکتہ رضا کا ہے، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا 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 رضا
رضا رضا رضا احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا